اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو وہ ہے کہ جب یہ قرآن پاک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ اس کو ٹھٹھے میں اڑا دیتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، وہ اپنی عقل کا اپنے شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اپنی عقل کا اور اپنے شعور کا استعمال نہیں کرتے، یعنی جو بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پاتے، جس کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اور اسی طریقے سے ان کے کانوں کے اوپر ان کے پردے پڑ گئے، وہ بات کو سنتے نہیں ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت میں نتیجہ ہوتا ہے، چونکہ تمام اسباب سب اللہ کی طرف سے ہیں، خیر ہو یا شر سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو حکمرانی ہے، جو طاقت کار فرما ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے۔ آگ کی خاصیت جلانا ہے، پانی کی خاصیت ڈبونا ہے، یہ خواص ہیں جو اللہ رب العزت نے خود پیدا کیے ہیں۔ ساری چیزوں کے اندر جو چیزوں کی خاصیتیں ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اندر بھی ایک خاصیت ہے۔ انسان کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، اور اگر اس کو نہ سمجھنا چاہے، اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھے، اس کو دوسرے طریقے سے دیکھے، پہلے ہی مرحلے میں اس کو جھوٹا سمجھ لے، تو پھر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کو، ان کے اس طرز عمل کو، اس طریقے کو، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس نتیجے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اجازت سے ہو رہا ہے، ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہی طاقت چاروں طرف کار فرما ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ خیر کرے یا شر کرے۔ خیر کرنا چاہے تو خیر کر لے، شر کرنا چاہے تو شر کرے۔ یہ سب اللہ کی اجازت سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت اجازت نہ دیں تو اس زمین پر کوئی بھی غلط کام کر ہی نہ سکے۔ جیسے ہی وہ غلط کام کرنے چلے، اللہ کے جو لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، یہاں پر لا تعداد فرشتے جو موجود ہیں، وہ اس کو فوراً روک دیں، اس کو منع کر دیں، یا اس کی گردن کاٹ دے، یا اس کو زمین میں دھسا دے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں، بسا اوقات فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اجازت دیجئے ہم اس کو مار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہمارے ہی پاس پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہ اللہ کی اجازت ہی سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو پھر ہم نے آپ کے بیچ میں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا ہے۔ آپ کی باتیں تو ہر ایک کے لیے عام ہیں، آپ کی باتیں تو ہر ایک کے فائدے کے لیے ہیں، ہر ایک کے نفع کے لیے ہیں، لیکن یہ نفع ان لوگوں تک نہیں پہنچتا جو نفع کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، جن کا ایمان آخرت پر ہے ہی نہیں، جو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ان باتوں کے ساتھ میں وہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، آپ کی بات پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے، قرآن پاک کی آیت کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب یہ سننا ہی نہیں چاہتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے قرآن پاک کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں ایک آڑ رکھ دی گئی ہے، ایک پردہ سا رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، یہ اپنے عقل و شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے بیچ میں اور اس قرآن پاک کے اور ان لوگوں کے بیچ میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے بیچ میں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے بیچ میں ہم نے ایک پردہ رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ جو بات ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں
حق کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ان کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی وہ اس طریقے سے بڑھتی جاتی ہے کہ وہ یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہی جو ہے وہ دنیا سے رخصت کر دیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں، اس کے لیے وہ حربہ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے وہ طرح طرح کے حیلے اختیار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں۔ تو جب یہ کفار کچھ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے ہیں یا آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے بیچ میں اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا، اور اس پردے کی وجہ سے وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ لہب اتری، تبت یدا ابی لہب، جب یہ آیت اتری تو جو عورہ ام جمیل یعنی جو ابو لہب کی بیوی ہے جس کا نام عورہ ہے اور اسے ام جمیل بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑے جوش سے، بڑے غصے میں، ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے آئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مزممن ابینا و امرہ عصینا و دینہ قلینا، یعنی ہم مزمم کو یعنی وہ جس کی برائی کی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد، یعنی جن کی تعریف کی جائے تو وہ ان کے نام کو پلٹ کر وہ کہتی تھی کہ ہم مزمم کو نہیں مانتے اور ان کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے اور اس کے دین سے دشمنی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ کو دیکھ لے گی، یہ نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب وہ آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں کھڑی ہو گئی، مگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ مختصر یہ کہ حضرت ابو بکر سے چند باتیں کرنے کے بعد میں چلی گئی۔ یہ روایت مسند ابو یعلا کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے، حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے در پہ تو ہوئے، قتل کرنا تو چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ایک ایسی آڑ رکھ دی، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی کہ وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ان کے گھر پہ سارے لوگوں نے گھیر لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے سب مل کر ایک ساتھ وار کریں گے ان کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے، بلکہ زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر پھینک دی جو ہر ایک کے سر پہ پڑی، اور وہ وہاں سے انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکل گئے، مگر وہ لوگ نہیں دیکھ سکے۔ تو ایک اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح مفسرین نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں، ایک تو واقعتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے، اگر وہ برائی کے ارادے سے آتے تھے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے تھے، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیتا تھا، وہ آپ کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم وہ ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب کوئی آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، جب اس قرآن پاک کو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس کے اندر کے معنی اور مطالب پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ کیسے آخرت کی راہ پائیں گے؟ لہٰذا ایک پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ یہ پردہ کون سا؟ یہ پردہ ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یہ پردہ ان کی اپنی کرتوت ہے۔ وہ سننا نہیں چاہتے تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، وہ اس بات پر غور بھی نہیں کرنا چاہتے، اپنی عقل کا، اپنے شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہی نہیں چاہتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور اپنے سر کو ٹکراتے رہتے ہیں دیواروں سے، اور اندھیروں میں اپنے سر کو ٹکراتے رہتے ہیں، اور انہیں ہدایت کا سرا ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہدایت کی روشنی ان کے سامنے پھینکی جا رہی ہے، جو ہدایت کی روشنی ان کے سامنے دی جا رہی ہے، وہ اس سے اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان ہی نہیں دھرنا چاہتے ہیں، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، لیکن جو آدمی ہدایت لینے کے لیے ہی تیار نہ ہو تو پھر اسے ہدایت کیوں ملے گی اور کیسے ملے گی؟ تو یہ ایک اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔